اللهم قل وليك المجرم الحسن السلام من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وراسلا وإن حتى تسكنه ورزقك الله يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج عن محمد يا فاطمة يا عائشة يا سيدتي أدركني بحق أبو الفضل العباس عليه السلام اللهم صل على محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود وصاحب دائرة الوجود وصاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ صاحب کوكب دری وصاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المحزومين ولعنة الله على الظالمين الكافرين المنافقين المتكبرين اما بعد فقد قال رسول عربی بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی بلند الصلوات اللہم صلی علی محمد جب باجماعت نماز شروع ہونے لگتی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار صفحے اول کو درست کیا جاتا ہے اور خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے پچھلی صفحے آگے کی جاتی ہے. میں نے کوئی گزارش نہیں کرنی ہے، میں نے اشارہ ہی کرنا ہے. محبان نبی اہل بیت نبی خداران رسول اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں جتنی بھی دعائیں اس مقدس مطہر متبارک ذکر میں مانگی جائیں، میری پاک شہزادی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں وہ دعائیں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے. رب الحسین بحق الحسین جو اپنی نیت حیثیت کے مطابق دہلیز ابو الفضل العباس سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس عزت والے گھر سے کوئی خالی واپس نہ. میرا مالک حاضرین کے بانیان کے تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمیں معرفت آل محمد نصیب فرمائے، ولائے علی نصیب فرمائے، عزائے حسین نصیب فرمائے. میرے مالک کا انتظار نصیب فرمائے، جب انتظار ختم ہو پھر دیدار نصیب فرمائے، جب دیدار ہو پھر نصرت نصیب فرمائے، جب نصرت ہو پھر مالک کے قدموں میں موت نصیب فرمائے. ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کریں اور بلند آواز سے صلوات محمد. اجازت ہے جو کل ایمان نعرہ حیدری. روزانہ گزارش اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ بلا فصل کے ماننے والے فاصلوں میں بیٹھے ہوئے اچھے نہیں. اب بغیر کوئی لمحہ تاخیر کے موضوع گفتگو آپ کے سامنے ہے. آواز بند ہوگی اس کی. درود پڑھیں سارے حضرات. جہاں انتظام کرنے والے زیادہ ہوں وہاں غلطیاں پھر بھی بلند آواز سے صلوات.
موضوع گفتگو ہے قرآن اور اہل بیت. بسم اللہ. اس کو بیٹا اس کو یہ بند کر دو یہاں سے. یہ جو جگہ ہے یہ نظر میں بار بار دھیان اسی طرف جاتا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ایک بات میرے سامنے ہمیشہ یاد رکھیے گا, جو مدرسے امام حسین علیہ السلام ہوتی ہے یہ صرف آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ ایک صف ہے اور وہاں بیٹھے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کا دربار سجدہ ہے جہاں آپ کے اور میرے سمیت ہم اپنے بادشاہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, اور جو ہاتھ اٹھتے ہیں یہ ہاتھ داد کے لیے نہیں اٹھتے, یہ کشتور بن کے خیرات کے لیے اٹھتے ہیں. قرآن اور اہل بیت کے موضوع پہ آج ہماری گفتگو اپنی چوتھی نشست میں داخل ہو رہی ہے. روزانہ میں آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک آیت کا سہارا لیتا ہوں. اس آیت کے سہارے میں اس کے ضمن میں بحث کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ آیت کن کی جانب اشارہ کر رہی ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے اجر مبدل پڑھا گیا, جیسا کہ آپ کے سامنے اہل ذکر پڑھا گیا, آج میں آپ کے لیے قرآن مقدس کی ایک نایاب آیت لے کے آیا ہوں, اور خدا اس آیت میں ایک عجیب دلیل دے رہا ہے, کیونکہ عظمت توحید کی آڑ میں کچھ لوگ نا خدا کی اہمیت کو گھٹا رہے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ مجلس میں درمیان میں جائے تو جملہ قیمتی ہو, پہلا جملہ بھی قیمتی ہو سکتا ہے. یہ جملہ قیمتی تھا, میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ عظمت توحید کی آڑ میں کچھ نا خداؤں کی اہمیت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, اور انہیں عظمت توحید کی برابری سمجھتے ہوئے توحید بچاتے بچاتے کچھ اہمیت کو کم کر رہے ہیں. میں پہلی مجلس سے گزارش کر رہا ہوں کہ توحید ایک بہت عظیم کمال ہے. توحید تک ہم نہیں پہنچ سکتے, ابھی تک تو دنیا علی تک نہیں پہنچی, تو جو دنیا ابھی تک اب تک نہیں پہنچی وہ معبود تک کیسے پہنچ سکتی؟ جس دنیا کو ابھی عبد کا ادراک نہیں ہوا وہ معبود کا ادراک کیسے کرے گی؟ لہذا میری توحید پرستوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا فلسفہ توحید اپنے پاس یقیناً رکھیں, لیکن ہمارے پاس آئیں تو پھر ہم سے فضائل علی سنا کریں, کیونکہ ہم فضیلت حیدر قرار پڑھنے کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا علی جس کے سامنے جھکتا ہو اسے خدا کہتے ہیں. پہلی کلاس کے بچے کے ہاتھ میں آپ میٹر کی کتاب پکڑا دیں تو یہ آپ کی غلطی ہے. ابھی تو دنیا کو علی سمجھانا ہے, اب سمجھ میں آئے گا, پھر عبید محمد میں سے اب سمجھ میں آئے گا. پہلے علی سمجھنا ہے, پھر رسول سمجھنا ہے, پھر توحید سمجھنی ہے. آپ نے قاعدہ الٹا شروع کر دیا ہے, کیونکہ یہ عقیدہ یہاں سے دیا جاتا ہے. عقیدہ بیج ہے, عمل فصل ہے. عقیدہ بہتر ہوگا تو عمل بہتر ہوگا. میں آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھنے لگا. خدا کہتا ہے ان الذین کفروا باللہ ورسولہ ویریدون یفترون بین اللہ ورسولہ. خدا کہتا بے شک وہ لوگ کفر کرتے ہیں جو اللہ کے اور اللہ کے رسولوں میں فرق ڈالتے ہیں. آیت کا مزاج سمجھیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ خدا کہنا کیا چاہ رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ کافر ہیں وہ لوگ جو اللہ پر اور اللہ کے بھیجے ہوئے پر رسول ہی سے مراد رسول نہیں, جن کو بھی اس نے بھیجا وہ اللہ پہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے میں فرق ڈالتے ہیں. یعنی کہ اللہ کو اور سمجھتے ہیں, بھیجے ہوئے کو اور سمجھتے ہیں. 2 یا 4 احباب بھی وصول کر لیں تو میں سمجھوں گا کہ عقیدت کا موتی وصول ہو گیا. اب پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو خدا کہہ رہا ہے رسول ہی, اس سے مراد کون ہے؟ اللہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے. ہر نبی رسول نہیں, ہر رسول نبی ہے, ہر نبی رسول نہیں. خدا نے قرآن کی جگہ میں ایک آیت کی تمہید میں, مشکل تمہید ہے لیکن ساتھ دیجیے گا, ایک آیت کا سہارا اور لے دیتا ہوں. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن دین حق غالب آ جائے گا سارے دینوں پہ.
اور جو اس دین کو غالب کرے گا هو الذی رسلہ بالہدی ودینہ بالحق ولیظہرہ علی دین کلہ، ایک رسل آئے گا جو حق کو ساتھ لے کے آئے گا اور سارے دینوں پہ غالب کر دے گا۔ اب مجھے عظمت قرآن کی قسم ہے کہ مجھے پورے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کوئی بھی ایسا رسول نظر نہیں آیا، کوئی بھی ایسا نبی نظر نہیں آیا کہ جس کے آنے کے بعد صرف اسی کا دین رہا ہو اور باقی دین ختم ہو گئے۔ خدا کسی خاص رسول کا اشارہ کر رہا ہے کہ وہ ایک خاص بھیجا ہوا آئے گا جو حق کو لے کے آئے گا اور باقی دینوں کو ختم کر دے گا، اپنے دین کو غالب کر دے گا۔ اس کا مطلب کہ ایک رسول آنے والا ہے، ایک بھیجا ہوا آنے والا ہے جو تمام دینوں پہ اپنے دین کو غالب کرے گا۔ خدا کہتا جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، پھر جب وہ حق آئے گا باطل مٹ جائے گا۔ بے شک باطل مٹنے کے لیے میں آج کی تقریر کا پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں اور ہر دیانتدار چہرے سے مجھے اس جملے پہ انصاف چاہیے۔ خدا نے قرآن میں آیت بھیجی ہے، میں کسی مولوی کا جملہ نہیں پڑھا، اللہ کے قرآن سے آیت پڑھا ہوں۔ خدا کہتا جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ اور ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ خدا کہتا جب حق آئے باطل مٹتا ہے، حق کے آنے سے چیز باطل نہیں ہوتی۔ اب جنہوں نے وصول کیا ہے میرا مالک آپ کو اور زیادہ عوج بخشے۔ جی ہاں، حق کے آنے سے باطل مٹتا ہے، حق کے آنے سے چیز باطل نہیں ہوتی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کس کا کیا باطل ہوتا ہے، مجھے مبتلات میں نہیں جانا، مجھے اپنے معزز مجمع کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو شیعہ گھر کے بچے کو بھی پتا ہے کہ حق کون ہے۔ اور یہ جو ابھی میرے بھائی نے نعرہ دیا، یہ نعرہ انہوں نے مودت سے دیا ہے لیکن قرآن کی آیت کو دلیل بنا کے دیا ہے۔ حق دا امام، امام آگے حق پیچھے۔ رسول کی حدیث دیکھ دے رہی ہے، رسول کا الحق و علی و علی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہم دار الحق و ہے سمدار علی، میرے حق کو ادھر پھیر دے جدھر میرا علی پھر جائے، حق کو ادھر پھیر دے جدھر میرا علی پھر جائے، حق کو ادھر پھیر دے جدھر میرا علی پھر جائے۔ آپ ابھی بھی سوچ میں بیٹھے ہیں، رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق پھر جائے، فرمایا حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے۔ اس کا مطلب علی آگے ہوگا حق پیچھے ہوگا، علی آگے ہوگا حق پیچھے ہوگا۔ اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ حق کہاں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے علی کہاں ہے۔ علی مسجد میں ہوگا، حق مسجد میں ہوگا، علی منبر پہ ہوگا، حق منبر پہ ہوگا، علی میدان میں ہوگا، حق میدان میں ہوگا، علی موہروں پہ ہوگا، حق موہروں پہ ہوگا، علی دوش پہ ہوگا، حق دوش پہ ہوگا، علی سفید میں ہوگا، حق سفید میں ہوگا، علی جمل میں ہوگا، حق جمل میں ہوگا، حق علی نہروان میں ہوگا، حق نہروان میں ہوگا، علی کلمے میں ہوگا، حق کلمے میں ہوگا، علی عبادت میں ہو، حق عبادت میں ہو۔ مجھے پریشان ہو کے نہیں دیکھنا، تھوڑا بولنے کی کوشش کیجیے، تھوڑا بولنے کی کوشش۔ میں نے رسول کی حدیث نہیں پڑھی، رسول نے کہا حق کو ادھر موڑ جدھر علی موڑ جائے۔ اب حق محتاج علی ہے، سبحان اللہ، علی محتاج حق نہیں۔ جدھر علی ہوگا اور جہاں حق آئے وہ باطل نہیں ہوتی۔ جو سمجھ گئے میں اب خدا نے قرآن میں کہہ دیا کہ وہ ایک حق آئے گا۔ صحیح سب توجہ فرمائیے گا، وہ جب حق آئے گا وہ حق کو سارے دینوں پہ غالب کر دے گا اور وہ صرف وہی رہے گا۔
هو الذی رسولہ، کیونکہ وہ ہم نے بھیجا ہے، اور جو ہم بھیجے وہ اکثریت کا محتاج نہیں ہوتا۔ آج میں اپنے معزز مجمع کو ایک ایسی گلی سے گزارنے لگا جہاں سے کچھ معرفت کے موتی ہم نے اٹھانے ہیں۔ اجازت ہے میرے ہم سب پر رہیں گے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ اب 1.25 لاکھ انبیاء، کم و بیش 1,24,000 جن کا اشارہ ہمیں ملا ہے، ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ نہیں بول پڑے، غلط بھی بولنے کا تو بچہ تو نہیں ہو جاتا نا۔ 300 ماشاءاللہ 313 ہے رسول، ایسا ہی ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے سارے رسول نہیں، 313 رسول۔ مجھے مولا حسین کے آخری سجدے کی قسم، میں مجلس داد کے لیے نہیں پڑھتا، نہ پیسے کے لالچ میں پڑھتا، حق زہرا پہنچانا ہے اور بادشاہ کا حق پہنچانا ہے۔ وہ ایک نے بھی لے لیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا حق ادا ہو گیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے 313 ہے رسول۔ اب یہ 313 کیوں ہے؟ اب جاؤ علماء اسلام سے جا کے پوچھو، جب میرا آخری آئے گا اس کے پیچھے کتنے ہوں گے؟ ایسے سنو گے تو مجھے مولا کی قسم ہے موجودہ دین کرو۔ خدا کہتا ہو الذی رسولہ، وہ جو میں نے بھیجا وہ رسول ہے، اسے میں نے بھیجا ہے، اس نے دین کو غالب کرنا ہے۔ 313 رسول، 313 ہی ہے میرے آقا کے پیچھے، میرے مولا صاحب العصر کے پیچھے، وہ بھی 313 ہے۔ اب میرا معزز مجمع مجھے بول کے بتائے کہ 313 رسولوں میں سے اول العزم کتنے ہیں؟ شاباش، 5 ہیں اول العزم، باقی اول العزم کیوں نہیں؟ یہ سوال کرنا تو آپ کا حق بنتا ہے نا، آپ پوچھنا سیکھیں کہ باقی اول العزم کیوں نہیں؟ اگر یہ اول العزم ہے تو پھر وجہ کیوں ہے کہ یہ اول العزم کیوں ہے؟ آدم اول العزم، نوح اول العزم، ابراہیم اول العزم، موسیٰ اول العزم، عیسیٰ اول العزم، یہ 5 اول العزم ہیں، باقی اول العزم کیوں نہیں؟ اگر اول العزم ہیں تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہتھیا کروں جی؟ جملہ میرا نہیں، جملہ ہے میرے مالک کا۔ حوالہ چاہیے ہوگا تو حوالہ ہے رسول کا بیٹا۔ میری تقریر میں شک کر لینا، کبھی بطول کے بیٹے کے جملے پہ شک نہ کرنا، کیونکہ میری تقریر میں شک ہو سکتا ہے اور جو معصوم پہ شک کرے اس کی ولدیت میں شک ہو سکتا ہے، میرے مالک کے کلام پہ شک نہیں ہو سکتا۔ اول العزم ہے عزم والے، عزم والے وہ جنہوں نے کچھ ارادہ کیا اور پھر قائم رہے۔ اب میں یہ جملہ ہدیہ کروں گا اور اس کے بعد پھر میں قیمتی موتی اپنے اندر ہی نگلوں گا، اس کے بعد پھر وہ موتی نہیں دوں گا، کیونکہ گوہر ریت میں نہیں پھینکے جاتے، جنس وہاں بیچی جاتی ہے جہاں خریدار ہو۔ میں 3 دن سے مسلسل موتی ضائع کر رہا ہوں، کوشش کیجئے گا کہ اپنے وسعت کو بڑھائیے گا۔ معصوم سے پوچھا گیا، میں حوالہ نہیں پر دے رہا ہوں، پریشانی آپ کو کس بات کی؟ آپ کے چہروں کا رنگ کیوں اتر جاتا ہے جب میں حوالہ دے رہا ہوں کہ معصوم کا حوالہ موجود ہے؟ کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیے گا، امام ششم سے پوچھا گیا کہ مولا ہمیں بتائیے اول العزم کیوں ہے؟ فرمایا انہوں نے عزم کیا تھا، ان کا عزم کیا کیا تھا؟ فرمایا انہوں نے عالم الوحیم پہ خدا سے عزم کیا تھا اور پھر آخری لمحے تک اس عزم پہ قائم رہے تھے، اس لیے انہیں اول العزم کہا گیا تھا۔ جو وعدہ پہلے دن کیا تھا یہ آخری لمحے تک قائم رہے تھے، اس کا مولا وہ وعدہ کیا تھا، فرمایا اقرار ولایت علی ابن انہوں نے جو پریشان ہو گئے چلے انہیں اور پریشان کرتا۔ قرآن لے آؤ ممبر پہ سورہ زخرف اٹھاؤ، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، سوال کر ان نبیوں سے جو تم سے پہلے بھیجے گئے، تمہیں کس بات میں نبی بنایا؟ یہ قرآن کی آیت ہے، چلی گئی تھی خلیفہ کے دربار میں، بندہ تفسیر پوچھنے کے لیے غلط دروازے میں چلا، اسے جا کے کہا یہ آپ کے قرآن میں آیت ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، سوال کر ان سے جو تجھ سے پہلے بھیجے گئے۔ اسے کہا ہمیں بتائیں، اشارہ تب کیا جاتا ہے جب مشار علیہ موجود ہو، خدا اس میں اشارہ کر رہا ان سے پوچھ،
اگر خدا کہہ رہے ان سے پوچھ تو بتا تمہارے رسول کے دور میں دوسرا نبی کوئی نہیں؟ جب تمہارے نبی تھے اس دور میں دوسرا نبی تھا کوئی نہیں، پھر خدا کن سے کہہ رہا کہ ان سے پوچھ؟ یہ آیت مکہ میں آئی ہے، مکہ میں دوسرا نبی دکھا. اگر یہ آیت مدینہ میں آئی ہے، مدینے میں دوسرا نبی دکھا. اگر یہ مکہ اور مدینہ میں نہیں، پھر اشارہ کن کو؟ تفسیر ان سے پوچھنے کے لیے چلے گئے جو پیٹیوں سے قرآن سیکھتے تھے، جنہوں نے پہر کی تلاوت سن کے کلمہ پڑھا تھا. جا کے ان سے پوچھ لیا کہ ہمیں بتایا جائے یہ آیت کب آئی تھی. کتابیں لکھتی ہیں، مولانا مودودی بھی لکھ گئے. حاکم پریشان ہو گیا، اس نے مشیروں سے مشورہ کیا، خبر ہے یہ آیت کب آئی؟ انہوں نے کہا جب یہ آئی تب تو ہم مسلمان ہی نہیں تھے. واللہ با حسین میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، حاکم نے دربار سے یہ فیصلہ دیا روم کے سفیر کو. تھوڑی دیر مشورہ کے بعد انہوں نے لکھ کے دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ آیت قرآن میں غلطی سے آ گئی ہے، یہ قرآن کا جز نہیں. ہم اس آیت کو واپس لیتے ہیں. جب آیت کی گردن پہ چھری چلنے لگی، مسجد کے کونے سے اٹھا ایک بوڑھا جوان صاحب آیا. میں نے بوڑھا بھی کہا اور جوان بھی کہا. بوڑھا تھا اپنے سن کی وجہ سے، جوان تھا علی کی محبت کی وجہ سے. اٹھ کے کھڑا ہو گیا، نون والی کمر کو الف کی طرح سیدھا کر لیا، سفیر روم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھے گا کہ جاہلوں سے قرآن پوچھ رہا ہے، میں تجھے اس کے دروازے پہ لے کے جاؤں جو کل قرآن ہے، جو فارش قرآن ہے. سفیر روم کو لے کے جناب سلمان علی کے حجرے پہ گئے. میرے مالک حجرے کے اندر تھے. سفیر روم ابھی اپنی نالین اتار رہا تھا. یہ علی نے کہا سلمان سفیر روم سے کہا رک جا میں تجھے بتاتا ہوں یہ آیت کب آئی تھی. اتنا جملہ کہنا تھا کہ سفیر روم نے چہرہ پھیرا. جناب سلمان نے کہا جا کہاں رہا ہے؟ اس نے کہا جو اندر آنے سے پہلے سوال جانتا ہے یہ جواب بھی جانتا ہوگا. جسے میرے آنے سے پہلے پتہ چل گیا میرے دل کے اندر سوال کیا ہے، یہ ارادوں کی خبریں جانتا ہے، یہ نیتیں جانتا ہے. میرے مالک علی کا سن سفیر روم، نہ یہ آیت مکہ میں آئی تھی، نہ یہ آیت مدینہ میں آئی تھی، نہ یہ آیت رزم میں آئی تھی، نہ یہ آیت بزم میں آئی تھی، نہ یہ جنگ میں آئی تھی، نہ یہ میدان میں آئی تھی، نہ یہ منبر پہ آئی تھی، نہ یہ مسجد میں آئی تھی، نہ یہ چادر کے نیچے آئی تھی. مولا یہ آیت کب آئی تھی؟ فرمایا نہ عرش اول پہ آئی، نہ عرش دوم پہ آئی، نہ عرش سوم پہ آئی، نہ عرش چہارم پہ آئی. جب ہمارا نبی شب معراج عرش پہ گیا تھا، 16 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھائی، نبی مصافحے کے لیے آگے بڑھے. خدا نے کہا روک جا میرا محمد، پہلے ان سے پوچھ کہ تمہیں تاج نبوت کس بات ہو گیا. ابھی روم کے سفیر نے بولا تھا کہ جناب سلمان نے اپنے چھریوں والے ہاتھ علی کے کنوں پہ رکھ کے کہا مولا جواب بھی بتا سکتا ہے. فرمایا جو سوال جانتا ہے جواب بھی جانتا ہے. مولا بتا 16 لاکھ انبیاء کا جواب کیا تھا؟ اے فرمایا 16 لاکھ نے یک زبان ہو کے کہا وہ اقرار بالنبوت ہے تو ولایت علی ابن ابی طالب، ہم تیری نبوت پہ ایمان لائے اور علی کی ولایت پہ. سوال کریں ان سے کہ تمہیں تاج نبوت کس بات. طرفین کی تفسیر کے حوالے میرے سینے میں محفوظ. 16 لاکھ نے کہا تیری نبوت پہ ایمان لائے سبحان اللہ اور علی کی ولایت پہ ایمان. اس لیے خدا نے کہا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، ہم نے عہد لیا تھا نبیوں سے، وعدہ لیا تھا نبیوں. اور خدا نے کہا تھا کہ تمہارے بعد ایک مصدق رسول آئے گا، تم اس کی نصرت کرو گے. 16 لاکھ نے کہا کریں گے. فرمایا لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، پہلے اس پہ ایمان لانا پھر اس کی نصرت کرنا. ایمان پہلے لانا، نصرت بعد میں کرنا. کیونکہ خدا محمد کے مذاق کو سمجھتا تھا یہ اس کی مدد لیتا ہی نہیں جس کا ایمان نہ ہو. ایمان پہلے لانا، مدد بعد میں کرنا. اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں. فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم بھی گواہی دو میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں. خدا کہہ رہا ہے کہ تم نے وعدہ کیا، اب تم نے گواہی دینی ہے اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دوں گا. یہ ہے 16 لاکھ نبیوں کی نبوت کہ خدا نے کہا تم نے بھی گواہی دینی ہے.
جب نبی کی بات آئی پھر توحید کا تیور بدلا. نبی نے کہا جب میری نبوت کی بات تھی پھر تو 1.25 لاکھ سے گواہی ملی. اب میری رسالت کی بات ہے, اب میری گواہی بھی کہیں چلے گی. فرمایا کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم, ہم بھی تمہارے ساتھ گواہی دیں گے, لیکن یاد رکھنا تیری گواہی کے لیے ایک میں آؤں گا ومن عندہ علم الکتاب, اور ایک وہ آئے گا جو الکتاب ہے. سبحان اللہ. ومن عندہ علم الکتاب سے مراد کتاب کا علم رکھنے والا نہیں. تو جو ہے صاحبان فرمایا ایک میں آؤں گا اور ایک وہ آئے گا جس کے پاس پوری کتاب کا علم نہیں بلکہ الکتاب ہے. واہ واہ. اب رسول نبیوں کی گواہی اس لیے دے گا کہ رسول نے انہیں نبی بنتے دیکھا ہے. وہ گواہی دے گا کہ آدم نے حق تبلیغ ادا کیا, ہمارا نبی گواہی دے گا کہ نوح نے حق تبلیغ ٹھیک ادا کیا, ہمارا نبی گواہی دے گا کہ ابراہیم نے حق تبلیغ صحیح طریقے سے ادا کیا, ہمارا نبی دے گا نبیوں کی گواہی, ہمارا نبی دے گا نبیوں کی گواہی. یا تو مجھے کہو میں کنویں میں منہ دے کے یا کھڑے میں منہ دے کے علی کے فضائل پڑھوں تاکہ دنیا کو کوئی اعتراض کا موقع نہ مل سکے. کہاں جا کے پھر دنیا کو علی کے فضائل سنائے جائیں, اور کون ہے جو علی کو سمجھے گا. فرمایا میرا محمد تو نے دینی ہے نبیوں کی گواہی. تو کہے گا کہ آدم کا حق پورا تھا یا نہیں, نوح کا حق پورا تھا یا نہیں, ابراہیم کا حق پورا تھا یا نہیں. تو نہ گھبرانا, پھر تیری گواہی کے لیے ایک میں آؤں گا اور ایک دوسرا آ کے بتائے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے رسالت ادا کی ہے. اور آئیں گے 5 ہیں اولل عزم, اور خدا فرماتا ہے کہ جب وہ میرا بھیجا ہوا دین لے کے آئے گا تو اس کا دین دینوں پہ غالب آ جائے گا. اور پھر جب میرا مالک آئے گا تو پھر وہ اجماع سے نہیں آئے گا. اب میں اس جملے میں جملہ بھی پڑھوں گا, موضوع کے ساتھ بھی مختصر رہوں گا. اور بزرگ نے جو ایک سوال کیا ہے کہ کسی نے بکے ہوئے چینل میں بیٹھ کے بکا ہے, اور یہاں یہ مجبوری بھی بڑی ہے, خریدے ہوئے چینلوں پہ خریدے ہوئے مولوی بیٹھ کے آل محمد کو بھونکتے ہیں اور مجبور کرتے تھے امام, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کل سنا ہے کہ کسی نے کہا جی امام حسین کو قتل کرنے والے شیعہ تھے. یہ بڑی پرانا جانانہ سا سوال ہے کہ امام حسین کو قتل کرنے والے شیعہ تھے. میں نے پاکستان کے ممبر سے لے کے یہاں سرزمین برطانیہ تک جس ممبر پہ بھی میں گیا ہوں, میں نے یہ اعلان ڈنکے کی چوک پہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ اگر تم شیعوں کو قاتل سمجھتے ہو تو پھر ہماری امام بارگاہوں کے دروازے کھلے ہیں. ہم شناختی کارڈ دے کے بندوں کو امام بارگاہ میں داخل نہیں کرتے, ہم عقیدے دے کے بندوں کو اندر بھیجتے ہیں. پھر حسین کے گھر کا دروازہ کھلا ہے, آؤ مجلس حسین پہ اگر شیعوں نے قتل کیا ہے پھر مل کے حسین کے قاتل پہ لعنت کرتے ہیں, پھر مل کے کریں نا لعنت. اگر قتل ہم نے کیا پھر تمہیں کیا مجبوری, چاہے ہم لعنت اوپر سے شروع کریں یا نیچے سے شروع کریں. اگر ہم نے ہی قتل کیا ہے تو پھر آؤ مل کے لعنت کریں. بہانے سے یزید کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ کبھی کسی روایت کا سہارا لے کے, کبھی کسی حدیث کا سہارا لے کے, کبھی کسی واقعے کا سہارا لے کے, کبھی یہ کہنا وہ حاکم وقت تھا, بغاوت ہو گئی تھی اس لیے وہ تلوار اٹھانے میں مجبور ہو گیا. بہانے سے جو یزید کا دفاع کرتے ہو, اگر تمہارے اندر کا خون تمہیں مجبور کرتا ہے تو تم یزید کا دفاع کرتے ہو. کبھی ذاکر نائک جیسا مولوی پھونک دیتا ہے, کبھی پکے ہوئے چینل میں بکتا ہوا مولوی پھونک دیتا ہے جن کی زبانیں گروی رکھی ہوئی ہیں, جن کے ضمیر گروی رکھے ہوئے ہیں. بہانے سے یزید کا دفاع نہ کرو. اگر یزید کی وکالت کرنی ہے پھر پورے دن کے مسلمان کرو. ہم خرچہ اپنا کرتے ہیں, مجمع اپنا بلاتے ہیں, ممبر اپنا سجاتے ہیں, ہم حسین کے فضائل پڑھتے ہیں, حسین کے قصیدے پڑھتے ہیں. اگر تم نے یزید کی وکالت کرنی ہے پھر تو بھی تو یزید کا جلسہ کروا. میں حسین کی ماں کا کردار بتاتا ہوں, تو یزید کی ماں کا کردار. کس نے دیا تھا؟ یزید نے. بتاؤ کس کا بیٹا تھا؟ نہیں, میرا سوال ہے جو کہتے ہیں کہ قتل کرنے والے یزید نے حکم دیا. آؤ پہلے بتاؤ, نہ ہم اسے مانتے ہیں نہ اس کے باپ کو مانتے, جو اس کا بھی باپ ہو. ہم سے کسی کی عزت کروانا چاہتے ہو کہ پلازیادی صاحب کا جملہ ہے,
ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ فقیر شام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا میں اس کے بارے میں کیا کہوں جو یزید کا بھی باپ ہو. اچھا یہاں پر ایک علمی ہے، دیکھیں اب دور بڑا آسان ہو گیا ہے، اب یہ جہالت کی باتیں نہیں چل رہی. اب آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو. تم نے صرف یزید کو مجرم بنایا، ہنس جاؤ گے بڑے برے، نام ہے چھیڑنا. میں کھلا چیلنج ہر مجلس میں میں نے کیا. میں بریڈ فورڈ میں نے شراب کروا، وہاں پر بھی ایک بیماری ایسی ہے وہ وہیں پہ رہتی ہے. ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. اگر خوف ہے پھر بداری کو چھوڑ دے. پتہ اسی زندگی کا ہے، حکومت یزید کی اور راج حسین کا. میں 6.5 مہینے کی جیل کاٹ کے آیا ہوں. اتنی میری عمر نہیں ہے جتنے میرے اوپر پرچے ہیں، لیکن حق زہرا کو نہیں چھپایا. میں اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس سانس میں محمد کی بیٹی کی وکالت. مجھے شیعہ قوم کی یہ مصلحت سمجھ میں نہیں آتی. باپ کے قاتل کا تو گریبان پکڑے اور بطول کے دشمن پہ تجھے اتحاد بین المسلمین آتا ہے. کس بات کا اتحاد کرنا چاہتے ہو؟ ابلیس کی آدم سے صلح کروانا چاہتے ہو؟ فرعون کو موسیٰ سے ملانا چاہتے ہو؟ اپنا عقیدہ کھول کے بیان کرو. اگر تم نے طریقے سے دعا کرنا تو پہلے آپ یہ بتائیں. انہوں نے صرف، یہ بھی مولوی کی گیم تھی، انہوں نے صرف یزید پھنسایا باقی بچائے. دیکھیں کیا ہوا جی، واقعہ کربلا کیوں ہوا؟ انکار بیعت پہ. یزید نے بیعت مانگی تھی، حسین نے انکار کیا تھا. ہر مولوی، یہاں کے مسجد کے مولوی سے لے کے مفتی مکہ تک میرا چیلنج ہے، اور مولا کے ظہور تک کا چیلنج ہے. پھر جب بادشاہ آ جائے گا اس کا گھر جانے اور اس کی وکالت جانے. ہر مولوی سے میرا یہ سوال ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ امام حسین نے بیعت سے انکار کیا، حسین شہید ہو گئے. یہ بتاؤ کہ حسین تو ہوئے انکار بیعت پہ شہید. جن لوگوں نے بیعت کر لی تھی وہ کہاں گئے؟ بھئی جن لوگوں نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا تھا وہ کہاں گئے؟ وہ طریق کے اوراق میں کہاں چھپ گئے کہ امام حسین کو تم نے انکار دکھایا، دوسروں کا اقرار کیوں نہیں دکھایا؟ 10 20 50 نہیں، لاکھوں مسلمان یزید کے ہاتھ پہ فزیکل جا کے بیعت کر چکے. وہ جنہوں نے جب بیعت کی تھی امام حسین تو شہید ہو گئے، وہ کہاں گئے؟ اس کا مطلب صرف یزید ہی مجرم نہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی میں آپ کی خاموشی کو توجہ سمجھوں یا بے نیازی سمجھوں. تھوڑا مجھے بھی یقین دلائیں نا کہ توجہ ہے. یا تو اس بات کا کہ چھت اونچی ہے اور میں آپ کی آواز کو نہیں سن پا رہا کہ جن لوگوں نے، ذرا سوچئے گا، اتنے لوگوں نے جو یزید کی بیعت کر لی تھی وہ کہاں گئے؟ وہ مولوی صاحب ان مولویوں کی شکل میں موجود ہیں. مجھے تھوڑا آگے بڑھا دیں. مجھے قوم کے نوجوانوں کو کچھ جملے ہدیہ کرنے. ہوا کیا تھا؟ آپ نے قاتل خاندانوں کا ایک طریقہ کہا ہے جو پیشہ ور قاتل نہ صحیح سمجھ، وہ جب قتل کر دیتے ہیں وہ اپنا ایک مجرم پیش کر دیتے باقی بچا دیتے. شہادت حسین میں بھی یہی ہوا. انہوں نے یزید پیش کیا ہے باقی بچا دیا. یزید نے کیا کیا تھا جی؟ امام حسین سے بیعت مانگی تھی. پہلے مولوی کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے ہم یہ نہ پوچھیں کہ یزید میں اتنی جرت آئی کہاں سے؟ اتنا بڑا فیصلہ کہ 50 سال پہلے بھی وہ رسول دنیا سے ظاہری طور پہ گیا اور 50 سال کے بعد یزید جیسا شرابی اور بد کردار اٹھ کے رسول کے بیٹے سے بیعت مانگ رہا تھا. یہ اتنی جرت کہاں سے آئی تھی؟ اس کا مطلب کہ اس سے پہلے کسی نے حوصلہ کیا تھا.
کا مطلب پھر یزید مجرم نہیں، ہر وہ بندہ مجرم ہے جس نے معصوم سے بیعت مانگی۔ سبحان اللہ۔ میری شیعہ قوم کو بھی حسین کا انکار سمجھ میں نہیں آیا، تم نے حسین کا وہ طریق ساز جملہ ہی اپنے بچوں کو نہیں سنایا۔ وہ طریق ساز جملہ میری قوم بھول گئی۔ امام حسین ولید کے بڑے دربار میں جب ولید نے کہا تھا کہ وہ کہتا میری بیعت کر، حسین نے ایک جملہ کہا تھا، حسین نے کہا میں اس کی بیعت کروں، انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی۔ یہ جملہ کہہ کے حسین نے دربار چھوڑ دیا۔ یہ جملہ بڑا طریق ساز تھا۔ حسین نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا، میں اس جیسے کی کیسے کرتا؟ بھئی اگر سلو ہو گئی تھی تو کوئی دربار سے کیوں نہیں اٹھا کہ حسین تیرے باپ کے بھی تعلقات بہتر ہو گئے تھے؟ امام حسین نے ایک ہی جملہ کہا، حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا۔ اور جب یزید بیعت مانگ رہا ہے صرف یزید کا اکیلا یزید کا ہاتھ نہیں تھا، یزید کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ، اس کے ہاتھ کے اوپر ابو سفیان کا ہاتھ، اس کے اوپر ابو جہل کا ہاتھ، ابو جہل کے اوپر ہاتھ کے اوپر نمرود کا ہاتھ، نمرود کے ہاتھ کے اوپر فرعون کا ہاتھ، فرعون کے ہاتھ کے اوپر ابلیس کا ہاتھ حسین کا بھی اکیلا نہیں تھا۔ حسین کے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ، حسن کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ، علی کے ہاتھ میں محمد کا ہاتھ، محمد کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ تھا، موسیٰ کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ تھا۔ اگر معاذ اللہ خدا نہ خواستہ حسین بیعت کر لیتے تو تاریخ یہ نہ لکھتی کہ حسین نے یزید کی بیعت کری، تاریخ کا مورخ پھونک دیتا کہ علی نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، محمد نے ابو جہل کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی۔ حسین نے ہاتھ واپس کر کے دنیا کو بتا دیا حسین کا ہاتھ نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کا ہاتھ ہے۔ بھئی ہمیں بتایا جائے بیعت مانگی کیوں گئی؟ اتنا حوصلہ کہاں سے آیا؟ جاؤ مجھے خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب کھڑے کرو، بڑے سے بڑے گرو گنگال آؤ، میں تمہاری خلافت غلط ثابت کروں۔ تمہاری پہلی خلافت میں اجماع ہوا نا؟ اب ناد آ دیجئے اگر ایک جملہ سنیے۔ پہلا جب خلیفہ بنا اجماع ہوا، ان کے بقول امت اکٹھی ہوئی اور ایک کا فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہو گئی۔ جب دوسرا خلیفہ بنا ان کے ہاں شورا بیٹھی، ٹھیک ہے۔ تیسرا جب ہوا دوسرے نے تیسرے کو نامینیٹ کر دیا، نامزد کیا۔ خلافت کے ہاں تینوں خلافتوں میں اصول بدلے۔ اگر اجماع ٹھیک تھا پھر شورا کیوں آئی؟ شورا کمیٹی نے بیٹھ کے بتا دیا کہ اجماع غلط تھا۔ جب شورا بیٹھ گئی تھی پھر نامینیٹ کیوں کیا گیا؟ پھر تیسری خلافت میں شورا کیوں نہیں بیٹھی؟ اس کا مطلب تیسری نے دوسرے کا اصول توڑ دیا۔ اگر تم کہو کہ ہمارے خلافت کے تینوں اصول تینوں وقت کے ساتھ بہتر تھے، اس دور کا یہ تقاضا تھا، اجماع کے دور میں اجماع کی ضرورت تھی، شورا کے دور میں کمیٹی کی ضرورت تھی، نامزد کرنے کے دور میں نامزد کرنے کی ضرورت تھی، پھر یہ میرا گھٹنا ہے منکر کی گردن پہ، ہاتھ ہے اس منکر کے سر کے بالوں پہ، میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ اگر تمہارا اجماع بھی ٹھیک ہے، تمہارا شورا بھی ٹھیک ہے، تمہارا نامزد کرنا بھی ٹھیک ہے، یزید کے پاس وہ تینوں تھے، یزید کے پاس اجماع بھی تھا، امت اکٹھی ہو گئی تھی، شورا بھی تھا، کمیٹیاں بھی بیٹھ کے فیصلہ یزید کے حق میں دے دیا، نامزد کرنا بھی تھا، باپ نے بیٹے کو نامزد بھی کیا تھا۔ آج ٹکے کا 2 رکعت کی الٹی سیدھی نمازیں پڑھانے والا مولوی بھی اٹھ کے کہتا ہے یزید غلط تھا حسین صحیح تھا، یزید غلط تھا حسین صحیح تھا، یزید غلط تھا حسین صحیح تھا۔ کتنی بڑی جنگ لڑ کے آیا ہے بطور کا بیٹا، صرف حسین صحیح نہیں کہہ رہا اور تو یزید کو غلط نہیں کہہ رہا، تو یزید کو غلط کہہ کے دنیا کو بتا رہا ہے یزید غلط تھا، اجماع غلط تھا، یزید غلط تھا، شورا غلط تھا، یزید غلط تھا، نامزد کرنا غلط تھا، سقیفہ غلط تھا، غدیر صحیح تھا۔ سبحان اللہ۔ سلیمان
بکر سے مان گیا کہ تیرے تینوں خلافت کے طریقے تو جو ہے صاحبان. اور بزرگ نے اشارہ کیا تو پھر میں جملہ اگلا بھی ہتھیا کروں. جتنے لوگوں نے بیعت کر لی تھی، شریعت کا اصول ہے جب ایک دفعہ بیعت شکنی ہو جائے، بیعت شکنی ہونے کے بعد دوبارہ تجدید بیعت ہوتی ہے. ایک دفعہ اگر کوئی انسان بیعت توڑ دے دوبارہ بیعت کرنی ہوتی ہے. دوبارہ کرنی ہوتی ہے معصوم کے ہاتھ میں. طریق کا مورخ دسترخوان کی جلدی میں جلدی طریق لے گیا اور غلطیاں بڑی کر گیا. اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ تم نے اپنی تاریخ میں مورخین نے یہ لکھا، قبلہ سنیے گا ضرور، تمہارے مورخین نے یہ لکھا کہ کروڑوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی. اس کا مطلب انہوں نے یزید کی بیعت کی، رسول کی بیعت توڑی، یزید کی بیعت کر لی. اب انہوں نے کر لی یزید کی بیعت، اب ان کو دوبارہ معافی کے لیے تجدید بیعت چاہیے. تجدید بیعت کے لیے ذرا اس انداز میں بھی کربلا سنا کرو. تجدید بیعت کے لیے امت کو دوبارہ پھر آنا تھا معصوم کے دروازے پہ. جس حجت کے دروازے پہ آنا وہ ہو گیا کربلا میں شہید. اگلی حجت ہو گئی قید. 2 سال امام قید میں نہیں رہا، امت قید رہی ہے. 2 سال امام نہیں قید میں رہا. امام کے پاس تو امامت تھی، امت کے ہاتھ پہ بیعت یزید کی کڑی آ گئی تھی. امت انتظار کر رہی تھی کہ سجاد آئے. تو پھر ہمیں آج مولوی بتائیں کہ وہ 2.25 سال جو صحابی مرے وہ کہاں گئے؟ یہ حقائق طریق سے لینے کے لیے دانتوں کو پسینہ آتا ہے جو میں اتنی آسانی سے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. بھائی وہ 2.25 سال جو مولا امام زین العابدین قید میں رہے بقول تمہارے، میں یہ سمجھتا ہوں امام قید میں نہیں رہا. کائنات کی وہ جرت ہی کون سی ہے کہ امام کو قید کرے؟ امام گوشہ نشین ہو گیا، امت قید ہو گئی. کڑی امام کے ہاتھ میں نہیں لگی، امت کے ہاتھ میں یزید کی بیعت کی کڑی لگ گئی. اب وہ 2.25 سال جو امام گوشہ نشین میں رہا جیسے علی کمرے میں بیٹھ گئے تھے. اتنے عرصے میں اس گیپ میں جو صحابی موت اپنی مرے وہ کس حالت میں مرے؟ کیونکہ تجدید بیعت کے لیے معصوم کے پاس گئے نہیں. نہ یزید کا دفاع کرو، بڑے پھنس جائیں گے. اجازت ہے. اب اگر ہم نے تم نے قاتلان حسین کا شجرہ پوچھنا ہے تو ہم شجرہ بتانے کے لیے تیار. حکم یزید نے دیا تھا، بتاؤ اس کا باپ کون تھا؟ جو لشکر لے کے آیا وہ عمر ابن سعد تھا. یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا. اسے تم مانتے ہو کہ ہم مانتے ہیں؟ یہ جو ابن اشعث تھا یہ اشعث کا بیٹا تھا. بتاؤ اشعث بن قیس کو تم مانتے ہو یا ہم مانتے ہیں؟ بتاؤ عمر بن عاص کو تم مانتے ہو یا ہم مانتے ہیں؟ مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم، میں نے پاکستان کے ممبروں پہ بابا کے طول کہا ہے مسلمانوں قرآن سر پہ رکھ کے جاؤ بڑے سے بڑے کعبہ میں ایک اجتماع کروں، میں قرآن سر پہ رکھ کے اعلان کرنے کے لیے امام حسین کا ماتمی ہونے کے لیے تیار ہوں. حسین کا قتل شیعوں نے نہیں کیا، صحابہ کے بیٹوں نے کیا. تجدید بیعت کے لیے آنا تھا عصمت کے دروازے. اور کتنا بڑا کریم ہے حسین. بیعت مانگی تھی یزید نے حسین سے. ایسے ہی امام حسین انکار بیعت میں ہو گئے شہید. بزرگ نے رخ موڑ دیا تو میری تقریر اب جملے اگلے یہی ہیں. وہ جو 72 کربلا میں شہید ہوئے، نہ یزید نے ان سے بیعت مانگی نہ انہوں نے انکار کیا، وہ بھی رہے سلام. خندق سننا چھوڑ دو، اسرار آل محمد کے وصول کرو. حسین انکار بیعت میں شہید ہوئے، 72 محبت حسین میں شہید ہوئے.
اور امام آج بھی بیعت لے رہا ہے، کیونکہ امامت کے یہاں طریقہ کار یہ ہے کہ امام کے ہاں بیعت یوں نہیں دی جاتی، کیونکہ اس وقت ہاتھ نہیں پھیلاتی، حجت کسی آگے یوں نہیں کرتی، یوں کرنے کے لیے سائل ہونا چاہیے، یہ سخی ہے۔ امام جب بھی بیعت لیتا ہے ایسے لیتا ہے، غدیر پہ علی کا ہاتھ یوں نہیں ہوا تھا، یوں ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا کون بولے گا، مادری ضرور بولنا، عباس کا ہاتھ آج بھی علم پہ ہے۔ کیا کہنے جنہوں نے وصول کیا؟ عباس آج بھی بیعت لے رہا ہے حسین کی۔ تجدید بیعت کے لیے ہاتھ کو بلند کرنا پڑتا ہے۔ انتظار کرو، اور بالکل ظہور قریب ہے، ہم ظہور کے قریب آ رہے ہیں، نشانیاں مکمل ہو گئی۔ نشانیوں میں سے نشانیاں تھی اللہ کے گھر میں خون ریزی ہوگی، وہ ہو چکی۔ امام کی علامات ظہور میں سے تھا کہ خدا کے گھر میں خون بہایا جائے گا۔ اس حج پہ آپ نے دیکھا عارفین جو امام سے ملاقات پہ ہیں انہیں مدت کا اندازہ ہے، لیکن میں صرف ممبر سے ایک اشارہ کر رہا ہوں، میرے جملوں کو تحفہ سمجھنا، آج کے دن کو یاد رکھنا، ہم ظہور کے قریب ہیں۔ وہ وقت قریب ہے جب امام صدائے استغاثہ کو بلند کر دے گا۔ کوشش کرو اپنے گھروں کو اس قابل بناؤ کہ امام آ سکے، اپنی آنکھوں کو اس قابل بناؤ کہ بادشاہ کا دیدار کر سکے۔ آج بھی لہو رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے دے مجھے اذن ظہور، میں زمانے سے جا کے پوچھوں میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔ ایک دربار میں کھڑی رہی، ایک بازار میں کھڑی۔ جو دربار میں کھڑی تھی وہ چادر کے ساتھ کھڑی تھی، جو بازار میں کھڑی تھی وہ بغیر چادر کے کھڑی تھی۔ مجھے نہیں پتا کون روئے گا اور کون سر کو جھکا کے گناہوں کی معافی مانگے گا۔ جو دربار میں کھڑی تھی وہ بیٹوں کے ساتھ کھڑی تھی، جو بازار میں کھڑی تھی وہ بہنوں کے ساتھ کھڑی تھی، جو دربار میں کھڑی تھی وہ کھلے ہاتھوں کے ساتھ کھڑی تھی، جو بازار میں کھڑی تھی وہ بندے ہاتھوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ماں صحابی کے دربار میں کھڑی تھی، بیٹی شرابی کے دربار میں۔ قبلہ علیہ مولانا اسماعیل علیہ مقاموں یہ جملہ پڑھ رہے تھے کہ ماں بھی دربار میں گئی، بیٹی بھی دربار میں گئی، ماں صحابی کے دربار میں گئی، بیٹی شرابی کے دربار میں گئی، ماں چادر سمیت گئی، بیٹی بغیر چادر کے گئی، ماں کھلے ہاتھوں کے ساتھ گئی، بیٹی بدے ہاتھوں کے ساتھ گئی، ماں بیٹوں کے ساتھ گئی، بیٹی بہنوں کے ساتھ گئی۔ یہ جملہ پڑھتے پڑھتے مبلغ اعظم نے چہرے کو پیٹا، پیٹ کے کہنے لگا زینب تو پھر بھی اچھی رہی، زینب تو پھر بھی اچھی رہی، زینب تو پھر بھی اچھی رہی۔ یہ جملہ کہہ کے مبلغ اعظم ممبر چھوڑنے لگے، یہ سامنے سے ایک بزرگ سید اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کا مولوی جمیل اپنا جملہ بدل، تو بار بار کہہ رہا زینب اچھی رہی، جبکہ زینب تو شرابی کے دربار میں کھڑی ہے۔ وہ مبلغ اعظم نے سید کے گلے میں باہیں ڈالی، اس کے کان میں کہا میں وہ بات ممبر پہ نہیں کہہ سکتا تھا، تیرے کان میں کہہ دیتا ہوں تو سید زیادہ ہے۔ بے شک زینب شرابی کے دربار میں کھڑی رہی، کسی نے زینب کو جھوٹا نہیں کہا تھا، کسی نے یہ نہیں کہا تھا زینب تو جھوٹ بول رہی ہے۔ محمد کا دربار تھا، رسول کی بیٹی ستور کے ساتھ کھڑی تھی، کمینہ کہہ کے لگا کے کہتا رہا زہرا تو مسئلے سے بھول گئی۔ سر کے بعد سفید ہو گئے رسول کی بیٹی۔ دو جملے سن لو پھر اسی بی بی کی غربت۔ جو سادات بیٹھے ان سے اجازت مانگے، میں کوشش کیا کرتا ہوں میں سیدادیوں کی شہادتیں نہیں پڑھتا، یہ نوری گھر کی نوری شہزادی ہے۔ کتنی عمر تھی رسول کی بیٹی کی جب دنیا چھوڑی؟ جتنی عمر کربلا میں حسین کے اکبر کی تھی۔ میں نے جملے پڑھنے میں میں نے منت نہیں کر لی۔ 18 سال کی عمر سر کے بعد چھوڑ گئے، کمر جھکی ہوئی، بیٹیوں والے بیٹھے ہو، بہنوں والے بیٹھے ہو، 18 سال کی عمر میں کسی بچی کی کمر جھکی، 18 سال کی عمر میں سر کے بال سفید ہو،
رو کے کہتے ہیں بابا تیرے بعد اتنی مصیبتیں پڑی، دنوں پہ پڑتی کالی راتیں ہو جاتی۔ بابا انہوں نے میرا دروازہ گرا دیا، بابا انہوں نے میرا گھر چلا دیا، بابا انہوں نے میرا بیت الحضر گرا دیا، بابا مجھے تجھے رونے کی اجازت بھی نہیں دیتے، راتوں کو چھپ چھپ کے روتی تھی پیغمبر کی بیٹی۔ دعا کیا کرو، بچے چھوٹے ہوں، باپ مر جائے ماں بچے پال لیتی، اولاد چھوٹی ہو اللہ نہ کرے کسی کی ماں مر جائے، اولاد چھوٹی ہو باپ سے بچے نہیں پالے۔ صدا سے معافی مانگ کے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، سیدہ کے بعد علی جب بھی گھر آتے سہر میں چیخے مار کے روتا فاتح ہے بدلے۔ ایک دن میرے مالک علی اتنے مجبور ہو گئے کہ ایک گود میں حسن کو اٹھایا، دوسرے میں حسین کو اٹھایا، قبر رسول پہ چلے گئے، سر سے امامہ اتار کرتے ساری زندگی تو جو کہتا رہا وہ میں کرتا رہا، آج علی تیری قبر پہ آیا ہے، یہ کہہ کے حسن کو دائیں لٹایا، حسین کو بائیں لٹا کے رو کہتے مجھے اتنا بتا میں بیٹی کا چپ کرواؤں یا بیٹے چپ کروا؟ مسجد میں آتا ہوں میرے حسنین رو رہے ہیں، گھر میں جاتا ہوں میری زینب۔ پردہ سکھایا تھا میری آقا دادی نے اپنی بیٹی کو۔ جب بھی میرے مالک علی بی بی سیدہ کی زندگی میں گھر آتے، جناب زینب ماں کی کمر کے پیچھے چھپ جاتے، لوگ کہتے ہیں اماں مجھے بابا سے بڑی شرم آتی۔ آخری رات تھی میری آقا دادی کی، زخمی تھا پہلو رسول کی بیٹی کا، علی کو قریب بلا کے کہا یا علی میں شہنشاہ کی بیٹی ہوں، تیرے گھر میں لباس نہیں مانگا، میں نے تیرے گھر میں اچھا کھانا نہیں مانگا، میں چکیاں پیس پیس کے اپنی اولاد پالتی رہی ہوں، یا علی منت ہے میرے بعد دن کو گھر نہ آنا۔ میں نے پڑھ دیا اللہ نے تمہیں کیسے سنا ہے، جس عمر کے سینے میں گوشت کا دل ہے وہ جملہ سنے، جب کہا میرے بعد دن کی روشنی میں گھر نہ آنا، علی نے فرمایا فاطمہ گھر میرا ہے، دن میں آؤ رات میں آؤ، رو کے کہا دیا علی میری زندگی میں گھر میں آتے تھے، میری زینب میری قبر کے پیچھے چھپ جاتی تھی، اللہ جانے میرے بعد گھر آئے گا زینب کس کی قبر کے پیچھے۔ کتابیں لکھتی ساری دن مسجد میں بیٹھے رہتے میرے باپ، کوشش کرتے ہیں دن میں کرنا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں جو میری بہنیں اور بیٹیاں پردے میں سن رہی ہیں، میرا مولا تمہارے نصیب لے کرے، میرا مالک تمہارے بھائیوں والے مان سلامت دے، تمہارے سروں میں تمہارے باپ کے سائے رہیں۔ ایک دن میرے مولا گھر آ کے دن میں دونوں بہنیں، میری بڑی شہزادی اور میری چھوٹی آقا زادی، دونوں صحن میں بیٹھی تھی، سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ اور بی بی کلثوم سلام اللہ علیہ۔ بی بی کلثوم نے مولا علی کو آتے دیکھ لیا، بی بی زینب نے نہیں دیکھا۔ بی بی زینب بی بی کلثوم سے کہہ رہی تھی کلثوم آج میرا دل کرتا ہے کاش مجھے میرا بابا، ابھی کاش مجھے میرا بابا کہا تھا کہ علی کے قدموں کی آواز سن لی۔ زینب نے چادر کا پلو سیدھا کیا، بی بی حجرے میں چلی گئی، کتابیں لکھتی ہیں علی تیزی کے ساتھ حجرے کے دروازے پہ چلے گئے، رو کے کہتے ہیں زینب پہلی بار کچھ مانگنے لگی تھی، زینب تو پہلی بار کچھ کہنے لگی تھی، زینب بول کیا کہنے لگی تھی، زینب تو کہہ رہی تھی کاش مجھے میرا بابا، رو کے کہتے نہیں بابا مجھے شرم آتی ہے۔ علی نے فرمایا زینب حسرت کا اظہار کر، آج میں علی امیر ہوں، زینب بتا تو کیا چاہتی تھی، زینب تو جو مانگے تجھے تیرا بابا لا کے دے، زینب تو ماں کے بعد بڑی اداس ہو گئی، زینب مجھے جملہ بول کے بتا اب سید مجھے معاف کر دینا۔ بی بی کلثوم رو کے کہتی بابا نہ زینب سے پوچھ، میں تجھے بتاتی ہوں آج صبح سے زینب کہہ رہی ہے کاش مجھے میرا بابا میری ماں کی قبر پہ لے جائے، میں ماں کی قبر پہ جا کے کہوں اماں تیرے بعد تیری زینب غریب ہو، اماں تیرے بعد تیری زینب غریب۔ ایک جملہ میری آقا دادی کا اور سن، میرا جیتا ہے میں جناب زہرا کی غربت کے دو جملے سناتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ماتمیوں نے پرسہ دینا، میں ایک جملہ اور پڑھ دیتا ہوں۔ سیدادیوں غیر سیدادی جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں مجھے جملہ معاف کر دینا، آخری وقت تھا میرے بادشاہ کی، ساری اولاد بیٹھی 21 رمضان کی صبح، علی نے فرمایا ہر کوئی آگے، سارے کھڑے، مولا نے فرمایا آئینہ زینب کہاں ہے میری بیٹی زینب؟ فرمایا بابا تیرے قدموں پہ سر رکھ کے بیٹھی، فرمایا حسن ساری اولاد کو باہر لے کے جا، زینب کو میرے ساتھ اکیلا رہنے دے۔
ساری مولا علی کی اولاد حجرے سے باہر چلی گئی کہ بابا رہ گیا، ایک پردادار بیٹی رہ گئی. علی نے فرمایا علیہ یا زینب، ہو زینب میرے قریب آ. بیوی قریب آئی. علی نے زینب کا ہاتھ چادر سے نکال کے اپنے زخمی سر پہ رکھا، سر پہ رکھ کے کہا زینب آج میری حسرت ہے، زینب میری حسرت پوری کرے گی. جلدی سے بابے کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لیا، بابے کے ہاتھ میں بوسہ دے کے کہا جی بابا، بابا حکم کر، تو میرا بابا نہیں تو میرا امام بھی ہے. فرمایا زینب آج میرا جی چاہتا تو میرے سرحانے بیٹھ کے قرآن پڑھے. اتنا جملہ کہنا تھا. زینب نے جلدی سے تاج سے قرآن اٹھایا. ابھی 7 آیتیں پڑھی تھی. زخمی علی ایسے تڑپا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. فرمایا زینب قرآن بند کر دے. فرمایا بابا پڑھنے کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا بس تیرا لہجہ سننا تھا، اب مجھے یقین ہو گیا تو درباروں میں خطبے پڑھے گی. اتنا جملہ کہنا تھا. یا مولا علی کے سانکھیں بند ہونی شروع ہوئی. بی بی زینب نے قرآن الماری میں رکھا، علی کے سینے میں سر رکھا، رو کا اپنی حسرت بتا دی. بیٹی کی حسرت نہیں سنی. بابا آنکھیں کھول، زینب کی حسرت سن کے جا رہا. علی کی آنکھیں کھلی. زینب رو کر دی مجھے بتا رسیاں کیسے پہنتے ہیں، مجھے بتا درباروں میں کیسے. او میرا بابا مجھے بتا دربار میں خطبے کیسے دیتے ہیں. بڑا پیار تھا علی کو بیٹی کے ساتھ، بڑا پیار تھا آقازادی کے ساتھ. ایک جملہ اور سن لینا سادات کے، اللہ جانے ہم میں سے کوئی کل ہو یا نہ ہو، ہر مجلس زندگی کی آخری مجلس سن کے میں بی بی فاطمہ کی، میری آقازادی کی میں شہادت نہیں پڑھ سکتا. کیسے دروازہ چلا میں نہیں سنا سکتا. میں خود ماتمی ہوں، میری زبان میں وہ طاقت ہے. مجھے مولا عباس کی علموں کی قسم ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے وہ شہادت نہیں پڑھی جا سکتی. شہادت پڑھے گا جب میرا آقا آئے گا، پھر بتائے گا کہ میری دادی کا پہلو زخمی کیوں تھا. میں 3 درد سنا دیتا ہوں، کوشش کرنا وہ 3 درد برداشت کرنا. پہلا درد، جاؤ جا کے پوچھو علماء سے، علامہ وجلسی نے بات میں لکھا 7 چادروں کا کفن دیا ہے علی نے زہرا. جو نہیں رو سکا وہ امیری کی وجہ سے نہیں رویا. زہرا کی غربت میں تجھے ہائے نہیں کہہ سکا. اب مجھ سے پوچھو 7 چادروں کا کفن کیوں دیا؟ امیر تھا اس لیے دیا تھا. برداشت کرو گے تو پھر جملہ کہوں علی نے پہلی چادر کا کفن دیا. فضا کی آواز علی یا علی چادر لہو سے بھر گئی ہے. علی نے دوسری چادر دی، فضا کی آواز آئی یا علی چادر خون سے بھر گئی ہے. اور جو خون کا فرصہ دیتے ہو آدمی، 7ویں چادر علی کے ہاتھ میں آئی. یا زہرا کی میت کا بھی آواز آئی چادریں نہ بدل، میرے بابے کو پہلو کا زخم دکھا. میرا قیامت تک لہو نہیں رکنا. دوسرا درد، شہادت نہیں درد سننا. 7 چادروں کا کفن. اب مجھ پہ سوال کرو کتنی قبریں بنائی ہے علی نے فاطمہ کی؟ برداشت کر سکو گے جس کے سینے میں گوشت کا دل؟ 40 قبریں بنائی ہے علی نے زہرا. مجبوری تو پوچھو گے وجہ کیا تھی؟ ہر رات فاطمہ کی قبر پہ تلوار لے کے پہرے دیتا تھا. بی بی زینب نے رو کے کہا بابا پہرے کیوں دیتا ہے؟ فرمایا جو آگ لے کے دروازے پہ آ گئے کہیں زہرا کی قبر پہ نہ چلے. ہر رات اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے میرے مولا علی، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ علی زہرا کی قبر پہ پہرا دے رہا ہے. اب غیر سے یہ چپ رہے، مجھے دکھ نہیں ہوگا. جو سادات بیٹھو تم اولاد فاطمہ ہو، میں تم سے اجازت مانگے بیوی کے جملہ مصحف کا پڑھنے لگا ہوں. میں منت کرتا ہوں، میں کنیز کا بیٹا ہوں، میں منت کرتا ہوں کوئی ماں نے مجھ سے وضاحت نہیں مانگے گا. میں صرف جملہ پڑھوں گا، غلط پڑھوں بی بی فاطمہ مجھے اسی جملے پہ موت دے دے. قیامت والے حسین کے ماتھے میں سے نہ اٹھائے. اتنی غربت تھی میری بیوی بطول پہ، اتنی غربت تھی میری بیوی بطول پہ کہ جب سے دربار سے واپس آئی جتنی دیر زندہ رہی فاطمہ بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے. بی بی زہرا نے بیٹوں کو چہرہ نہیں دکھایا. حضرت کعبہ چہرہ کیوں نہیں دکھاتی؟ فرمایا جب دنیا چھوڑ دو پھر میرے کفن کو ہلانا، ماں کا چہرہ دیکھنا اور پھر مجھے بتانا امت نے اجے رسالت کیسا لیا اور میرے گھر کا دروازہ چل گیا. ماتم حسین